اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے جو پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کا اسلام آباد میں جو ایک اجلاس تھا حکومت کے خلاف استعفوں کے بارے میں اور لانگ مارچ کے بارے میں۔ میرے دوستوں، شروع سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہیں نہ تو پاکستان سے پیار ہے، نہ پاکستان کی عوام سے پیار ہے، خاص کر جو مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ انہیں صرف اور صرف اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے تھے۔ اور آج میں خاص کر پاکستانی عوام کو کہتا ہوں، یہ انڈے مارنے، یہ جذباتی ہونا سیاستدانوں کے اوپر، یہ جو موجودہ حکومت ہے، خدا را یہ چھوڑ دیں، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ باہر جا کر بیٹھتا نہیں ہے، وہ اپنی عوام کے اندر رہتا ہے، عوام کے دکھ درد میں شریک رہتا ہے، خیر اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو، جیسے کہ بے نظیر بھٹو، یہ لیڈر تھے جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ وہ لیڈر نہیں ہوتے جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، پاکستان کی عوام کی ووٹوں سے مزے لیں، اور جب مشکل پڑے کہ موت نہ آ جائے، کبھی جلدہ شفٹ ہو جائیں، 9 سال کا ایگریمنٹ لکھ کر دیں کہ خدا را ہمیں کچھ نہ کہنا اور ہمیں باہر بھیج دیا جائے۔ اگر آپ نے باہر رہنا ہی ہے تو پھر پاکستانی عوام کے ساتھ یہ مذاق کیوں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے آج 8 مہینے لوگوں نے ضائع کیے، جیسا جیسا ان کی گردنوں پہ ہاتھ پڑتا رہا۔ مجھے کیوں نہیں پولیس اٹھاتی، میرے پہ کیوں نہیں تشدد کیا جاتا کہ ہم نے پاکستان میں جو کمایا اسی پہ لگایا، یہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ ہم نے پاکستان سے پیسہ کما کر، خاص کر یہودی لابی جو یہاں پر اپنی بقایا جات چھوڑ گئے ہیں، کچھ پودے یہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ، اپنی اولادیں، اپنا آپ گروی نہیں رکھا، کیونکہ ہم سچے اور پکے پاکستانی ہیں۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا پاکستان کے لیے ہے۔ خدا را جتنی ان لوگوں کو پاکستان نے عزت دی، اتنا کوئی ملک انہیں عزت نہیں دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جو غداری کی، پاکستان کی غریب عوام کا جو خون چوسا، IMF سے جو قرضے لیتے تھے کہ غریب غربت ختم کریں گے، تعلیم کا فنڈ لیتے تھے، مختلف پروجیکٹ لگانے کے لیے فنڈ لیے جاتے تھے، وہ سود پہ لیے جاتے تھے، اور وہ خود پیسہ اٹھا کر کوئی لندن بھاگ گئے، کئیوں نے دبئی میں پیسہ شفٹ کیا لانچوں کے ذریعے، کئیوں نے انڈیا میں فیکٹریاں لگائیں، اور اب سود غریب عوام اتار رہی ہے، اور جب غریب عوام سود اتارے گی تو مہنگائی تو بڑھے گی۔
کاش یہ اتنے ہمدرد ہوتے۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہیں کہ میرا باپ کیوں واپس آئے؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ 6 سے 8 مہینے یہ جیل میں رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم ہی تو بنے ہیں نا بابا۔ زرداری سے سبق سیکھیں، وہ ایک منجا ہوا سیاستدان ہے، اسے کیا تکلیف ہے کہ آپ کے ساتھ چلے؟ وہ آپ سے بڑا چور ہے، اسے پتہ ہے اگر ہم نے استعفے دے دیے، کیونکہ ان کی تو سندھ میں حکومت ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ یا مولانا صاحب کے پاس کیا ہے؟ صرف ٹان ٹان کرنے کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بابا۔ آپ نے جتنا زور اپنے ابو کو بچانے کے لیے اور بلاول نے اپنے ابو کو بچانے کے لیے لگایا، جتنا آپ نے پیسے بچانے کے لیے زور لگایا، کاش اتنا زور آپ لوگ مہنگائی کے اوپر لگاتے، اس چیز پہ پارلیمنٹ میں بحث ان لوگوں سے کرتے، کہتے کہ خدا را آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا، آپ نے آپ پاکستان بنانے کے لیے آئے تھے، یہ جو مہنگائی ہے آپ کے ساتھ مل کر ہم کنٹرول کرتے ہیں، آپ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی شوگر ملے ہیں، ہمارے بندوں کی بھی شوگر ملے ہیں، ہم سارے مل کر اس پاکستانی عوام کو اس مہنگائی کی دلدل سے نکالتے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہوئے آپ دونوں پارٹیوں کو موت پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ غریب عوام یہ بھٹو کا نعرہ لگے تو پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، نواز شریف کا نعرہ لگے تو پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کب اس عوام کو عقل آئے گی؟ کھاتے یہ خود ہیں، آپ کا پیسہ، اور آپ کو پیچھے بھگاتے ہیں۔ اس لیے میں پاکستانی عوام سے کہتا ہوں، کچھ آپ بھی شرم کرو، کچھ آپ بھی حیا کرو، اور ان سیاستدانوں کے چکر میں مت آؤ۔ یہ وہ بگوڑے ہیں جب ان کو اپنے گلے میں پھندا نظر آتا ہے اور یہ لوگ آپ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں۔ پیسہ انہوں نے IMF سے لیا، شرائطیں غریب عوام IMF کی پوری کر رہی ہیں، کیونکہ جو قرضے دیتے ہیں اور ٹرپل لیتے ہیں، کاش اگر یہ قرضے غریب عوام پہ لگتے، 11% چیزیں، یہ جو 11 چیزیں ہیں، گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، پیٹرول ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، آٹا ہے، کاش ان کے اوپر فیکٹریاں لگائی جاتی اور یہ چیزیں سستی کی جاتی، تو آج ہم IMF کا قرضہ بھی آسانی سے مکا دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، آج ان کی بیٹی کہہ رہی ہے ہمارا باپ کیوں واپس آئے، یہاں ان کو جان کا خطرہ ہے، وہاں سے بیٹھ کے یہ لوگ ڈکٹیشن دیتے ہیں۔ اس ٹائم جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا جب آپ لوگوں نے قرض اتارو ملک سنواروں کے لیے اربوں روپے لیے تھے، اور نہ قرض اترا تھا نہ ملک سنورا ہے۔ آپ تو شاید ایٹمی دھماکہ بھی نہ کرتے یا پیچھے سے ڈنڈے والے آپ کو نہ کہتے۔ آپ نے تو کارگل کی لڑائی میں لاکھوں فوجی شہید کروا دیے، خود جا کر امریکہ کے گھٹنوں میں بیٹھ کے تھے جب ہم کشمیر فتح کرنے کے قریب تھے، جن کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہو۔ کاش اگر وہ نہ ہوں، آپ جیسے لوگ تو ملک ہی بیچ دیں، فوج کو ہی ختم کر دیں، اور پھر ہمیں دوسرے ملکوں سے فوج لینی پڑے، جیسے سعودیہ وغیرہ عرب کنٹری والے عیاشیاں کر رہے ہیں، ایسے آپ ہی لوگ عیاش ہیں۔ ہماری فوج کو اللہ زندہ تابندہ رکھے جب تک پاکستان ہے، اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے بقایا داروں کا، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ الیکشن کمیشن کو بھی کہتا ہوں اسٹیٹ فیصلے کریں، دباؤ میں آ کر فیصلے نہ کریں۔ سپریم کورٹ سے بھی کہتا ہوں
ہائی کورٹ سے بھی کہتا ہوں، سیشن کورٹ سے بھی کہتا ہوں، سیولز کورٹ سے بھی کہتا ہوں کہ بکری چور تو آپ اڈیالہ جیل میں ان کو وہ لتر مارتے ہو، کیونکہ میں بھی ایک دو لڑائی کے جھگڑے میں گیا ہوں، وہاں کی میں نے پوری انویسٹیگیشن کی ہے کہ جو کھربوں روپے لیتے ہیں ان کو پھولوں کی سیج میں، جو کھربوں روپے لوٹتے ہیں ان کو پھولوں کی سیج میں عدالتوں میں بھی لایا جاتا ہے اور جیلوں میں بھی ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، ان کو اے سی بھی دیے جاتے ہیں، انہیں علیحدہ کمرے بھی دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ غریب کے مقدر میں جوتے لکھے ہیں، اور غریب کا بھی علاج ہے۔ جب یہ ووٹ 5 سال کے بعد لینے آتے ہیں ان کو جوتے ہی مارنے چاہیے۔ غریب عوام کا کام ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں غلط سوچے گا، غریب عوام کے بارے میں غلط سوچے گا، ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں۔ کوئی ماما تایا چاچا وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور 5 سال کے لیے غریب عوام کو چکی میں پیستے ہیں۔ اگر غریب کا بچہ کوئی موٹر سائیکل چوری کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ آپ لوگ اگر فیسلٹیز دیں کوئی بندہ اس طرف نہیں جاتا، آپ لوگ خود کھربوں کھا رہے ہو، اور غریب بندے کی تنخواہ کتنی ہے جی؟ 15,000 روپیہ، 12,000، 15,000 روپیہ۔ وہ بھی سب کو جی کنٹیکٹ پہ رکھیں، کسی کو پرماننٹ نہیں کرنا ہے۔ پرماننٹ اگر کرنا ہے تو 10% سال کے بعد تنخواہ بڑھے گی، وہ بھی بڑا زور و شور ہوگا۔ تو جب اپنی تنخواہیں بڑھانی ہے تو 150% بڑھیں گی سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے نمائندوں کی۔ کیا شان ہے آپ لوگوں کی، اور کیا شان ہے اس پاکستانی قوم کی، پھر بھی ان کے پیچھے تالیاں بجاتے ہیں۔ کب اس قوم کو عقل آئے گی؟ جب تک اس قوم کو عقل نہیں آتی اس ٹائم تک یہ مزے لوٹتے رہیں گے ہمارے سیاستدان۔ خدا را میں تو کہتا ہوں لاکھ درجے اچھی ہے ڈکٹیٹر کی حکومت ان لوگوں سے۔ جنرل ضیاء آیا تھا جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 11 سال اس نے لگائے۔ ارے کمبختو، جنرل ضیاء 11 سال رہا تھا تو 11 روپے کلو چینی تھی۔ کوئی کسی بندے کی جرت نہیں تھی کہ رمضان شریف میں کوئی ہوٹل کھولے۔ آپ کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ چینی 110 روپے کلو تک چلی گئی ہے، اور ان سیاسیوں کے دور میں جب رمضان شریف آتا ہے تو سرے عام روٹیاں کھائی جا رہی ہوتی ہیں، کوئی رمضان شریف کے مقدس مہینے کا احترام نہیں کیا جاتا۔ ہمارا جنرل ضیاء صاحب یہاں پر رہ کر 11 سال میں اس نے کس طرح ملکوں کے ٹکڑے کروائے، وہ ایک عقل مند انسان تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہودی لابی امریکہ وغیرہ جو ہے وہ ایک دلیر نہ ڈر لیڈر بھٹو جیسا، ضیاء جیسا، بھٹو کے اوپر ضیاء کو استعمال کرایا، جب ضیاء سے کام لے لیا اس کے بعد اپنے 2 بندے بھی ساتھ منوائے اور اس کو بھی فارغ کر دیا۔ خدا را عمران بھی بہت اچھا انسان ہے، بولڈ بندہ ہے، لیکن اس کی بھی حکومت کے اندر اس کی صفوں میں کالے بھیڑیے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو خراب کر رہے ہیں۔ جس طرح ملتان میں فوڈ انسپیکٹر لگایا گیا ہے، اسی طریقے سے ضلع اسلام آباد کے اندر بھی ایماندار آدمی لگائے جائیں۔ یہ جو آٹا آپ 850 روپے 860 روپے کا دے رہے ہیں، ایک گائے بھینس بھی نہیں کھا سکتی، اور یہ جو ملوں والے دے رہے ہیں ان بے غیرتوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ انسانوں کے لیے آٹا یہ بنائیں، جانوروں کے لیے یہ آٹا نہیں کھایا جاتا۔ انسان نہیں کھا سکتے یہ آٹا، ان کو بھی لتر ماریں۔ اب اللہ نے آپ کو ایک چانس دے دیا ہے
گئے مولانا ڈیزل صاحب فارغ ہو گئے جو استعفے مانگتے تھے. زرداری نے جب دیکھا تو میرا یہاں مفاد نہیں ہے، اس نے فی الفور کہا جی ہم سب نے استعفے نہیں دیں گے. یہ اس پی ڈی ایم کی حقیقت تھی. میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں جو کہتے تھے کہ یار تم عمران خان کے بارے میں اچھا بھی کہتے ہو، بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہو عمران خان کی. میں کہتا ہوں عمران اچھا ہے، لیکن اس کی جو ساتھ ٹولہ ہے اس میں کچھ کالے بیڑیے ہیں جو عمران خان کو سوچنا پڑے گا. ان بغیرتوں کو لیتر مار کے باہر نکالے، خود فیصلے کرے. ابھی چانس، گولڈن چانس اسے مل گیا ہے 2.5 سال کے لیے. اب جب جب ان کی گردنوں پہ پاؤں پڑے گا، نہ نواز شریف آئے، نواز شریف کہتا ہے مجھے آپ بلائیں، بس کرسی دیں، میں بشائیت کروں، میں جیل میں نہیں رہ سکتا، میں مچھر ہو میرے سویت جسم کو کاٹیں گے. لیکن جب آپ کھربوں روپیہ کرپشن کر کے آپ بیرون ملک بھیج رہے تھے، آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شریعت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بیٹی بھی پچھلے دنوں میں کہہ رہی تھی کہ میرے سر میں بھی کوئی بیماری ہے تو مجھے باہر جانے دیا جائے. یہ اندر کچھ کہتے ہیں، باہر آ کر میڈیا کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں. اگر یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، اب جتنا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے وہ واپس لے آئیں، اس غریب عوام کے اوپر خرچ کریں، ہم انہیں ویلکم کریں گے، ہم انہیں دوبارہ بشائیت دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جینا مرنا پاکستان کے اندر کریں، جتنا بھی پیسہ ہے پاکستان کے اندر لے کر آئیں. پاکستان شاد باد ہوگا تو دنیا سلام کرے گی. اپنا پیسہ باہر لے کر جاتے ہو، بیرونی دنیا کو کہتے ہو کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں. کیا کوئی پاگل ہے؟ آپ اپنے بچوں کو اے سی کے اندر بٹھائیں اور باہر کے لوگوں کو کہیں کہ آئیں ملتان میں فیکٹریاں لگائیں جہاں شدت کی گرمی ہے، آپ لوگ جلیں، ہم اپنے بچوں کو انگلینڈ میں بھیجیں گے. کیا شرم کی بات ہے؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. پاکستان جیسا آپ کو ملک نہیں ملے گا. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. ایک جوید لطیف صاحب، وہ کمینہ، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے، اس کو فیر مارنا چاہیے، لیتر ماریں اس کو عوام، پاکستانی عوام. کھاتے پاکستان کا ہو، بولتے مریم نواز کی بات ہو یا نواز شریف کی بات ہو. نواز شریف یا مریم نواز نے پاکستان نہیں بنایا تھا، پاکستان تو قائد اعظم نے بنایا تھا. قائد اعظم نے تو آپ کو ایک بہترین گفٹ دیا تھا، تحفہ دیا تھا. لیکن آپ نے اس گفٹ کے اندر اتنے چھید کر دیے ہیں کہ دیکھنے والا یہ گفٹ جب دیکھتا ہے تو 2 دفعہ روتا ہے. اس لیے میری یہ تقریر، میرا یہ موضوع جو آج کا تھا بہت بڑا ہو چکا ہے. لیکن میں اس عوام کو یہ کہتا ہوں آپ آنکھیں کھولو، اور عمران خان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را مہنگائی کے اوپر کنٹرول کریں. عوام بہت تنگ آ چکی ہے اس مہنگائی سے. آپ آگے رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں یہ جو کرپٹ مافیا ہے یہ مزید غریب عوام کو تنگ کرے گی. ان کے اوپر مضبوطی سے ہاتھ ڈالیں. میں آرمی چیف سے بھی کہتا ہوں ہماری آرمی بہت سٹرانگ ہے، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اس کا ساتھ دیں. اس کے اندر اگر کوئی کالی بیڑے ہیں ان کو اڑا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طریقے سے لوگ دھماکوں میں مر رہے ہیں، اگر یہ کچھ سیاستدان مر جائیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی قیامت نہیں آئے گی. اگر یہ خواہ وہ پیپلز پارٹی والے ہیں، خواہ وہ نون والے ہیں، اگر وہ پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اپنی لوٹی ہوئی دولت پاکستان کے خاموشی سے خزانے میں جمع کرا دیں. پاکستان پھلے پھولے آئیں، گھومتے کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم عوامی بندے ہیں. جو میری غریب عوام کے بارے میں کوئی اچھا سوچے گا، خواہ وہ وزیر ہے، خواہ وہ مشیر ہے، خواہ وہ وزیر اعظم ہے، خواہ وہ آرمی ہے،
ہم انہیں اسے دل و جان سے قبول کریں گے۔ میرا آج کا یہی موضوع تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا۔ مجھے یقین ہے آپ اس کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، آگے دوستوں تک بھی پہنچائیں گے، میرا حوصلہ بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔